ہندوستان کے دلکش میدان، بلند و بالا پہاڑ اور حسین وادیاں جب 19ویں صدی کے اوائل میں برطانوی تسلط کے سائے میں آئیں تو جہاں کے باسیوں کے لیے کئی نئے نظام متعارف کرائے گئے۔ یہ نظام بظاہر ترقی اور سہولت کے نام پر لائے گئے تھے، لیکن ان کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ کیا یہ واقعی ہندوستان کے عوام کی خدمت کے لیے بنائے گئے تھے یا ان کے پیچھے برطانوی سامراج کے کچھ پوشیدہ عزائم تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور انہی حقائق کو سامنے لائیں گے جو شاید آپ کو گہرے غور و فکر پر مجبور کر دیں۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، اس کرۂ ارض نے نہ جانے کتنی ہی طاقتور حکومتوں کو دیکھا اور برداشت کیا ہے۔ 19ویں صدی میں جب کالونیل دور اپنے عروج پہ پہنچا تو برطانوی راج ہندوستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن چکا تھا۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے عسکریوں سے لے کر ملکہ برطانیہ کے اقتدار اور پھر آفتاب آزادی کے طلوع ہونے تک کے دور کو اگر دور ظلمات کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ہندوستان میں برطانوی سامراج کی لوٹ کھسوٹ انتہائی غیر اخلاقی بلکہ غیر انسانی سطحوں تک پہنچی۔ انگریزوں کی ہندوستان آمد سے پہلے ہندوستان پر ایک سنہری دور گزرا، پھر ان کے اقتدار کے نتیجے میں اس سرزمین نے مفلسی، بھوک، تنگ دستی، بیماریوں اور معاشی بدحالی کے استحصالی دور کا مشاہدہ کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے لوٹ کھسوٹ کا ایک بازار گرم کیا، دیہاتی علاقوں میں غربت کو مزید بڑھایا، مقامی کاروبار کو نقصان پہنچایا اور معیشت کو مکمل طور پر برباد کر کے رکھ دیا۔ اس سارے کار شر میں برطانوی حکومت نے قوانین کے ذریعے کمپنی کی بھرپور مدد کی۔ بعد میں جب برطانوی حکومت نے انتظام سنبھالا تو بہت ہی منظم طریقے سے ہندوستان کی دولت کو سمیٹ کر اپنے ملک پہنچاتی رہی۔ برطانیہ کا صنعتی دور دراصل ہندوستان کی صنعت کو منصوبہ بند طریقے سے برباد کرنے کا نتیجہ تھا۔ 18ویں صدی کے شروع میں جب ہندوستان کا پوری دنیا کی معیشت میں 23% حصہ تھا، تب ہندوستان کو چھوڑتے چھوڑتے انگریزوں نے اس کو 4% تک گھٹا کر رکھ دیا۔ برطانوی دور کا ذکر کریں تو یہ نہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی لوٹ کھسوٹ اور استحصالی حکمت عملیوں سے عبارت تھا، بلکہ بعد میں برطانوی حکومت کے زیر انتظام ایک ایسے نظام کی بنیاد ڈالی گئی جو بظاہر ترقی کی علامت تو لگتا ہے لیکن در حقیقت سامراجی مفادات کا مظہر تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ریلوے کے نظام کی، جو ہندوستان کی زمین پر بچھایا تو گیا، لیکن کیا یہ واقعی یہاں کے عوام کے لیے تھا؟ آئیے تاریخ کے صفحات پلٹ کر ریلوے نظام کے پس پردہ حقائق اور برطانوی عزائم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برطانوی دور میں ہندوستان میں ریلوے کے نظام کے آغاز کو اکثر دو رخوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ جدیدیت کی علامت تھی، لیکن دوسری طرف اس کے قیام کے بنیادی مقاصد اور نتائج نے شدید تنقید کو بھی جنم دیا۔ ریلوے کا قیام بنیادی طور پر برطانوی مفادات کو تحفظ دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد ہندوستانی عوام کی فلاح و بہبود یا ترقی نہیں بلکہ خام مال کو ہندوستان سے برطانیہ منتقل کرنا تھا۔ ہندوستان کی زرعی اور قدرتی وسائل کی دولت کو لوٹنے کے لیے ریلوے ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہوا۔ ریلوے کی تعمیر اور دیکھ بھال کے اخراجات کا بوجھ زیادہ تر ہندوستانی عوام پر ڈالا گیا۔ ریلوے کے لیے زمینوں کی خریداری اور دیگر وسائل کی فراہمی کے دوران مقامی لوگوں کو زبردستی بے دخل کیا گیا اور ان کے وسائل بھی چھین لیے گئے۔ ریلوے کے نظام کو مقامی لوگوں کے فائدے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا تھا۔ زیادہ تر ریلوے لائنیں بندرگاہوں اور تجارتی مراکز کو جوڑتی تھیں تاکہ برطانوی تجارتی مفادات کو پورا کیا جا سکے، جبکہ دیہی اور کمزور علاقوں کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ ریلوے کا استعمال زیادہ تر برطانوی فوج کی نقل و حمل کے لیے کیا جاتا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی حکومت نے ریلوے کو بغاوتوں کے دبانے کے لیے بھی استعمال کیا۔ اس طرح ریلوے ہندوستانی عوام پر برطانوی اقتدار کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ ریلوے کے ذریعے برطانوی مصنوعات ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچ گئیں، جس سے مقامی صنعتوں اور کاریگروں کا شدید نقصان ہوا۔ دیسی مصنوعات برطانوی مصنوعات کا مقابلہ نہ کر سکیں اور ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ ریلوے کے نظام میں طبقاتی فرق بالکل واضح تھا۔ برطانوی حکام کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی گئیں، جبکہ ہندوستانی عوام کو ناقص سہولیات دی گئیں۔
रेलवे की तामीर के लिए वसी पैमाने पर जंगलात का भी सफाया किया गया, जिससे माहौलियाती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा और इससे हिंदुस्तान के दीही इलाकों में माहौलियात और ज़राअत पर भी मनफी असरात मुरतब हुए। बरतानवी दौर में रेलवे का निज़ाम जदीदियत के साथ साथ इस्तेसाल की भी इलामत था। अगरचे इसने हिंदुस्तान में कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ लाईं, जैसे नकलो हरकत की सहूलत और मुख्तलिफ खितों के दरमियान राब्ता, लेकिन इसके मनफी असरात ज़्यादा गहरे थे। ये मनसूबा ज़्यादातर बरतानवी इक़्तिदार को मजबूत करने, तिजारती लूट मार को बढ़ाने और हिंदुस्तानी अवाम को मज़ीद पसमानदा रखने का ज़रिया था। दोस्तों, दुनिया के वो खिते जहाँ अंग्रेज़ नहीं पहुँचा, रेलवे के निज़ाम से महरूम रह गए, या फिर तरक्की की बुनियाद साम्राज्य अज़ैम के बगैर भी रखी जा सकती है। ये था बरतानवी दौर के रेलवे के निज़ाम का वो चेहरा जो शायद हमेशा हमें तरक्की का ख्वाब दिखाता रहा, लेकिन हकीकत में ये हमारे वसैल और आज़ादी को सलब करने का ज़रिया था। तारीख़ के इन सफ़हात को पलटना ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि माजी के तजर्बात हमें क्या सिखाते हैं। अगर आप भी तारीख़ की इन छुपी हकीकतों को जानना चाहते हैं और उन कहानियों को सुनना चाहते हैं जो आज भी हमारे हाल से जुड़ी हैं, तो हमारी आइंदा वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी मोहब्बत और दिलचस्पी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।